جو سب سے بڑا ربائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے اس سے جو چند باتیں پوچھی، اس سے میں نے ایک بات یہ پوچھی کہ دیکھو بھائی، ہم اللہ تک پہنچنا چاہیں تو کوئی واسطہ نہیں چاہیے، یہ مضمون سمجھو۔ میں نے اس ربائی سے کہا کہ ہم اللہ تک پہنچنا چاہیں کوئی واسطہ نہیں چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر نجات نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ پیر چاہیے، بیعت کے بغیر نجات نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ اگر بیعت کے بغیر نجات نہیں ہوگی تو تمام صحابہ مرد اور عورتیں حضور سے بیعت کیوں نہیں تھے؟ تمام صحابہ، تمام صحابیات حضور سے بیعت نہیں تھے، خاص خاص صحابہ اور خاص خاص صحابیات بیعت تھی۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک وسیلہ چاہیے، لیکن وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ تو کہتے ہیں آپ کنویں پر کھڑے ہیں، پانی تک پہنچنا ہے تو ڈول رسی چاہیے، یہ وسیلہ ہے۔ ڈول رسی کے بغیر آپ پانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ وسیلہ کے معنی واسطے کے ہیں، تو وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ لفظ وسیلہ آیا ہے، سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکام کی مخالفت مت کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے، محبت کا ڈرنا ہے، خوف کا ڈرنا نہیں ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، سبب تلاش کرو۔ یہاں وسیلہ کے معنی اعمال صالحہ کرو۔ پہلے کا اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو کام حرام کیے گئے ہیں وہ کام مت کرو۔ پھر دوسرا پہلو ہے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اعمال صالحہ کرو۔ پازیٹو نیگیٹو، دو اعتبار سے دو حکم ہیں۔ اتقوا اللہ یعنی حرام ناجائز کاموں سے بچو، اور اللہ تک پہنچنے کا سبب ڈھونڈو یعنی اعمال صالحہ کرو۔ نیک کاموں میں مثال خاص طور پر وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے لڑا لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہیے تو ایمان تو تمہارے پاس ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ منفی پہلو سے اللہ سے ڈرنا ہے، جو کام اللہ نے حرام ناجائز کیے ان سے بچنا ہے، اور مثبت پہلو سے اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈنا ہے، یعنی اعمال صالحہ کرنا ہے۔ اعمال صالحہ میں مثال کے طور پر خاص عمل صالح وہ لوگ جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں یا اسلام کی گاڑی میں روڑا اٹکاتے ہیں، ان کا سر پھوڑو، ان کو ہٹاؤ سامنے سے، تاکہ اسلام کی گاڑی رواں دواں ہو جائے، مسلمانوں کو کوئی نہ ستائے۔ یہ اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے لوہا لو۔ اتنا کرو گے تو تم کامیاب ہو۔ بس ایک جگہ وسیلے کا لفظ آیا ہے اور وہ اعمال صالحہ کے معنی میں آیا ہے۔ یہ سب باتیں میں نے اس ربائی سے نہیں کہی تھی، میں نے تو اسے اتنا کہا تھا کہ بندہ اللہ تک پہنچنا چاہے تو کوئی واسطے کی ضرورت نہیں، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچو۔ لیکن اللہ بندوں تک کوئی پیغام بھیجنا چاہیں تو بلا واسطہ نہیں بھیج سکتے۔ قرآن کریم میں ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر سے، انسان سے رو در رو باتیں کریں، بشر میں اتنی طاقت نہیں۔ تو اللہ جو پیغام بندوں کے پاس بھیجیں گے تو بیچ میں واسطہ چاہیے۔
اللہ سے پیغام لیں گے جبرائیل فرشتہ لے کر، اور فرشتہ لا کر نبی کو وحی پہنچائے گا، پھر نبی سارے انسانوں تک وہ وحی پہنچائے گا، واسطہ چاہیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تمہاری جو تورات ہے، توراہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئی، اور تم موسیٰ علیہ السلام کو تو اونلی معلم کہہ رہے تھے کہ اونلی ٹیچر، تو واسطہ تو تم مانتے نہیں، تمہارے کلمے کا دوسرا جز تو ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ تو ان کے یہاں ہے، الفاظ نہیں ہے، یہ مضمون ہے، مگر دوسرا جز کلمے کا ان کے پاس ہے ہی نہیں، موسیٰ رسول اللہ ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ تورات آئی کیسے؟ تو سرپرائز حیرت میں رہ گیا، کہنے لگے جیسا ایک آدمی کہیں جاتا ہے، اس کو کوئی لیٹر پکڑا دیا کہ لے لیٹر فلاں کو پہنچا دیے، ایسا ایکسیڈنٹلی، یہی لفظ اس نے کیا کہ ایکسیڈنٹلی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات پکڑا دی کہ جاؤ میرے بندوں تک پہنچا دینا، دوسرا کلمہ کا جز ہی نہیں ان کے پاس۔ تو وسیلہ تو چاہیے، لیکن یہاں سے اللہ کی طرف جانے کے لیے اللہ کے وصل کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے۔ اور جو خیال ہے کہ پیر کے بغیر اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ غلط خیال ہے۔ ہر بندہ ایمان اور عمل صالح سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے۔